بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کا بجٹ پیش ہو چکا ہے۔ بجٹ میں بہت کچھ دکھایا گیا ہے، لیکن عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام بھوک کے مارے سمندر کے غوطے لگا رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی چلے کوئی مرے، ان کے تو اپنی مستیاں ہیں، خرمستیاں ہیں، ان کے اپنے ہر وہ معاملات جو ہیں جن سے ان کی گھروں میں بہتری آتی ہے وہ کر رہے ہیں۔ 90 لوگوں کی کابینہ ہے اور شترے بے بہار کی طرح ان کے خرچے ہیں۔ یعنی یہ بیرونی ممالک کے جو اخراجات ہیں ایک سال کے، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے، وہ 2 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہر جو سفر ہے وہ اپنی جیب سے کرتے ہیں۔ بھائی جیب میں سے تو آپ نے چلو ٹکٹ لے لیا نا، باقی اخراجات تو سارے حکومت کے ہوتے ہیں، وہ 2 ارب سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں اب دیکھیں کہ 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ بچے بل بلا رہے ہیں، بزرگ پریشان ہیں، لیکن حکومت ہے وہ آج بھی الیکٹرسٹی کے بلوں میں 1.5 روپیہ پر یونٹ اضافہ کر رہی ہے۔ کوئی روکنے والا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کہتے یہی ہیں ہم نے بڑے سخت فیصلے کیے ہیں، ہم نے اپنا ووٹ بینک کم کیا ہے۔ بھائی اگر آپ 150 روپے پیٹرول کی قیمت کو بڑھا کے 280-82 پہ لے جاؤ گے تو عوام کا تو آپ نے چمر نکال دیا، اور برا اس کو کہو گے قاسم کے ابا کو کہ جس نے 150 پر لیٹر پیٹرول رکھا، یہ بھی بات اس کی برائی میں چلی گی۔ اب جو بھی بات پاکستان میں درپیش ہوتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر قاسم کے ابا کو دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ قاسم کے ابا کا ہے۔ یہ 9 مئی کا واقعہ بھی آپ سارا ڈال رہے ہیں قاسم کے ابا پہ، تو یہ ڈالا نہیں جا سکا کیونکہ اس کے کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے۔ عمران خان بھی اب کہہ چکے ہیں جو لوگ اس معاملات میں ملوث ہیں وہ میرے ساتھی نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ فوج میری ہے، میں فوج کا ہوں۔ لیکن یہ جو پی ڈی ایم ہے اور اس میں خصوصی طور پر مولانا فضل الرحمان، جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان آج نہیں کل فوری طور پہ اس کو زندہ درگور کر دیا جائے، لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام جاگ رہے ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے میں نے آج اس موضوعات پر بات کرنے کے لیے بہت ہی اہمیت کی شخصیات کو یہاں مدعو کیا ہے۔ ان میں نواز کھر صاحب ہیں، یہ ہمارے بڑے درینا ساتھی ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ میں انہوں نے کام کیا، جمعیت پاکستان میں کام کیا، اور اس سے یہ سماجی اور فلاحی اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے بہت ہی اہمیت کے حامل شخصیت ہیں، یہ جرنلزم کی جان ہے، آن ہے، شان ہے، اور کئی کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف اداروں میں انہوں نے اعلیٰ پوسٹوں پہ کام کیا ہے۔ میری مراد ہے جناب میاں حبیب اللہ صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر حکمران پارٹی کے شہید محمود بٹ صاحب ہیں، جو کہ سابقہ MP ہے سیالکوٹ سے، اور اس وقت بھی وہ اپنے حلقے میں بڑے سرگرم ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن پتہ کچھ نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے، یہ بھی پریشانی ہے، لیکن روزانہ حلقے میں جاتے ہیں۔ تو ان کی آج ہم یقینی طور پر تمام وہ سوالات پوچھیں گے، جیسے عوام مر رہی ہے، کشتیوں سے لوگ ڈوب رہے ہیں اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو میں جناب کھر صاحب سے ملتمس ہوں، یہ جو میرے سوالات، یہ میری تمہید سے اس پہ بات کریں کہ پاکستان ڈر رہا ہے، حکمرانوں کو فکر نہیں ہے۔ بہت شکریہ احسان ناز صاحب۔ پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ میں زمانہ طالب علم میں اسلامی جمعیت طلبہ نہیں، انجمن طلبہ اسلام کا کام کرتا رہا ہوں۔ تو جہاں تک آپ نے اپنے انٹرو میں ملکی حالات کا ذکر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر آنکھ دیکھ رہی ہے، ہر دل محسوس کر رہا ہے کہ اس وقت پاکستان بھر میں ایک مایوسی کی فضا ہے۔ پوری قوم جسے کہتے ہیں کہ زچ ہو چکی ہے۔ گرچہ کبھی بھی پاکستان میں بہت اچھے حالات تو نہیں رہے، لیکن
خاص طور پہ اس وقت اور پچھلے 1 سال سے جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. لوگ ذلت اور اذیت کا شکار ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک بدحال ہو گیا ہے اور حکمران خوشحال ہو گئے. اور یہ لیڈر نہیں ہیں، یہ ٹریڈرز ہیں. یہ سیاست میں آتے ہیں بہت ساری دولت کمانے کے لیے. میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے 80% جو سیاست کے اندر لوگ ہیں ان کی سیاست کا ایک ہی مشن اور مقصد ہے کہ سیاست بذریعہ دولت اور دولت بذریعہ سیاست، کہ سیاست کے ذریعے دولت کمائیں اور پھر دولت کے ذریعے سیاست کریں. تو یہ تو کوئی مشنری سیاست نہیں ہے. نہیں، ابھی ہمارا پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے زمینیں خرید بیچ کر سیاست کی. ان میں آپ نے نام لیا نوزر رسول اللہ نے لکھا، تو میں نے یہ کہا بھی وہ الگ بات ہے، لیکن وہ تو پاکستان کی تحریک میں مخالفین میں شامل تھے. پاکستان کے مخالفین تو معذرت کے ساتھ مولانا فضل الرحمان اور ان کے اکابرین اور ان کے والد صاحب بھی تھے جو اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں. ان کے والد صاحب نے آن ریکارڈ کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں. اور ان کے جو بڑے تھے JUI کے اکابرین، پاکستان بننے سے پہلے جمعیت علماء ہند کے جو لیڈر تھے، انہوں نے کہا تھا ببانگ دول کہ ہم پاکستان تو کیا پاکستان کی پہ بھی نہیں بننے دیں گے. لیکن جہاں تک آپ نے نواب رسول اللہ خان کا ذکر کیا، وہ ایک نہایت قابل احترام لیڈر تھے. یہی آج المیہ ہے کہ آج کوئی ایک بھی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جو سب کو اکٹھا بٹھا سکے اور کسی بات پہ اتفاق رائے کر سکے. لیکن مولانا شاہ احمد نورانی، اکبر بگٹی، شیرباز مزاری، ولی خان، نواب نصر اللہ خان اور ملک محمد قاسم، دیکھیں یہ کتنے عظیم شخصیات تھی. اور اس وقت سیاست میں ایک وفاداری تھی، ایک رکھ رکھاؤ تھا. اب تو سیاست میں نہ کوئی اصول ہے نہ وفاداری ہے، ایک بچوں کا کھیل اور ایک تماشا بنا دیا گیا ہے سیاست کو. اور ظاہر ہے سب کچھ کو دیکھ کے قوم شدید مایوسی کا شکار ہے. اتنا حکمران طبقہ ہے، 13 جماعتوں کا اتنا بڑا اتحاد، جو یہ بڑے دعووں کے ساتھ آئے تھے کہ شہباز شریف صاحب بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور یوں ملک کو مسائل سے نکالیں گے اور دودھ اور نہر کی جو ہے وہ نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. عمران خان نے برباد کر دیا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1.5 سال میں ملک جو ہے وہ زوال کی بالکل تہوں میں چلا گیا ہے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. مہنگائی پوری تاریخ میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی. لوگ اپنے جسم کے اعضاء فروخت کر رہے ہیں. اچھے خاصے مڈل کلاس کے لوگوں کو زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا 13 جماعتی ٹولہ ہے، ان کی ساری توجہ اپنے کیسز ختم کروانے پہ اور اپنے لوگوں کو نوازنے پر اور ان چیزوں پر لگی ہوئی تھی. ملکی مسائل پہ ان کی کوئی توجہ نہیں تھی. آپ پورے سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے اجلاس ہوئے، کتنی میٹنگیں ہوئی جن میں عوامی مسائل کو ڈسکس کیا گیا. ایک ہی فوکس ہے کہ یہ جو ایک شخص ہے اس کو ہم نے سیاست سے نکالنا ہے، اس کی جماعت کو کچلنا ہے. اور بھائی اس طرح کے ریاستی طاقت سے کسی جماعت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. کیا پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق نے ختم کر لیا تھا؟ 11 سال اس نے پوری ریاستی طاقت کے ساتھ پیپلز پارٹی کو کچلنے کی پوری کوشش کی. لیکن اس کی موت کے بعد جب الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی جیتی. کیا جنرل مشرف نے نون لیگ کو ختم کر دیا تھا؟ اس طرح پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. یہ جو نظریہ ہوتا ہے اور کسی لیڈر کے ساتھ جو والہانہ اور جذباتی وابستگی ہوتی ہے، اس کو اس طرح کے جوڑ توڑ، اس طرح کے ظلم و ستم، اس طرح کی گرفتاریوں، اس طرح کے کریک ڈاؤن سے ختم نہیں کیا جاتا. وقتی طور پر لوگ سہم بھی جاتے ہیں، ایک خاموشی بھی طاری ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کی خاموشی آنے والے وقتوں کے ایک بڑے طوفان کا پیش ہے. میاں حبیب اللہ صاحب، کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اس وقت جو دو اپنے آپ کو بڑی شیر ببر جماعتیں کہتی ہیں، یہ الیکشن اکٹھا لڑیں گی یا الگ الگ لڑیں گی، یا عمران خان کا خوف پھر پی ڈی ایم کو اکٹھا کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ احسان ناز صاحب. جہاں تک ان دو جماعتوں کا آپس میں مل کر الیکشن لڑنے کا مسئلہ ہے تو یہ دیکھیں کھانے پینے کے لیے سب کرتے ہیں، لیکن الیکشن جو ہے نا وہ اپنا اپنا، وہ کوئی نہیں چاہے گا کہ وہ ایک دوسرے کے تعاون سے جو ہے نا وہ اپنی طاقت کسی دوسرے کو منتقل کر دے. تو اصل میں بیٹل ایریا جو ہے نا وہ پنجاب ہے. سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس، اب تو انہوں نے کراچی پر بھی قبضہ کر لیا. باقی قبضہ کو کہتے ہیں، قبضہ اس لیے ساری دنیا کو پتا ہے کہ اقلیت ہونے کے باوجود جیت جانا جو ہے قبضہ ہی ہوتا ہے. جماعت اسلامی جیت رہی تھی. بالکل، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف مل کر ان کے ووٹ 192 تھے اور ان کے جو ہے وہ 171 یا 72 بنتے تھے.
اور وہ اکثریت والے جو ہے ہار گئے ہیں، اور یہ اسی طرح ہوا ہے جس طرح سینٹ میں ہوا تھا قومی اسمبلی میں ہوا تھا. تو اس میں چمبے والی بات کیا ہے؟ یہ تو پاکستان کی ایک روایت ہے. ہاں نہیں، آپ درست کہتے ہیں، وہ جو چاہے اسے کرشمہ ساز کرے، تو جس کے پاس طاقت ہے یا طاقت ہوتی ہے وہ اپنی من مرضی کرتا ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ مسئلہ، ہم چونکہ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ آگے چل کر کیا ہوگا. تو اصل جو بیٹل ایریا ہے نا وہ پنجاب ہے. اگلے اقتدار کی جنگ جو ہے نا وہ پنجاب میں لڑی جانی ہے. تو پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے پنجاب میں سن لگا لے، لیکن پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہے. یہاں صرف 2 جماعتوں کا ووٹ بینک ہے، ایک مسلم لیگ نون کا اور دوسرا تحریک انصاف کا. البتہ مختلف با اثر سیاسی خاندان جو ہیں وہ کسی حد تک پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور جنوبی پنجاب میں ان کو کوئی پذیرائی مل سکتی ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ 20-22 سیٹیں تو انہوں نے کراچی کی کیپچر کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد ان کی کوشش ہے کہ پنجاب سے کوئی 20-25 سیٹیں مل جائیں ہمیں، تو ہم اگلی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب یہ مسلم لیگ نون کو کسی طریقے سے جو ہے یہ بارہ نہیں کھاتا سودا، تو لہذا اب ان کے اختلافات شروع ہو گئے ہیں. اور دوسرا جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ فوری طور پر الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی انہیں گھسیٹ کر الیکشن کی طرف لے کے جا رہی. ابھی یہ جو پیپلز پارٹی نے کہا ہے جی کہ ہمیں بجٹ میں ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا سیلاب کے لیے فنڈز، وہ خیر دے بھی دیے انہیں، لیکن یہ ایک ابتدا ہے. یہ اس کے لیے راستہ ہموار کیا جاتا ہے اور جواز پیدا کیا جا رہا ہے. اور جس عورت نے گھر میں بسنا نہیں نہ ہوتا، وہ طرح طرح کے ایسے ہی کہ اس نے مجھے اچھی طرح بلایا نہیں، اس نے مجھے ایسے نہیں کیا. تو پیپلز پارٹی آج کل اس قسم کے نخرے دکھانے کی طرف آ گئی ہے، اور لگ رہا ہے کہ اگلے 1-8 ماہ میں جو ہے وہ معاملات کھل کر سامنے آ جائیں گے. اور وہ چونکہ پنجاب میں انہوں نے مقابلہ نخرے تب ہونا، زرداری تو کہتا ہے کہ الیکشن میں کراؤں گا. بالکل ٹھیک ہے، کوئی اور نہیں کروائے گا. نہیں دیکھیں نا، اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ابھی الیکشن کہاں. نہیں یہ بات ہے نا، وہ اگر کہتا ہے نا کہ میں الیکشن کراؤں گا، تو وہ دکھا بھی رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ دوڑ رہے ہیں. یہی تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ یہ دوڑ رہے ہیں، میں الیکشن کراؤں گا، میں ان کو لے کے آؤں گا الیکشن کی طرف. تو وہ اس نے کہا تھا جب میں چاہوں گا میں الیکشن کراؤں گا. مہا استاد ہے آج کل کے دور میں. اور یہ جو اس وقت بساط پی ڈی ایم کی بچی ہوئی ہے نا، اور اس بساط یہ آصف زرداری کی بچھائی ہوئی بساط ہے، اور اس کے بینیفیشری ساری پی ڈی ایم ہے. آج جو اقتدار انجوائے کر رہی ہے مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان، یہ کاریگری جو ہے آصف زرداری کی ہے. یہ تو استعفے دینے کے لیے تیار ہے. مجھے یہ چودھری پرویز لائی اور شجاعت حسین کی جو ملاقات ہے کل کی جیل میں جا کے، یہ کیا رنگ لائے گی، کیا گل کھلائے گی؟ دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور خاص کر کے پاکستانی سیاست تو انتہائی بے اعتباری ہے. یہ باپ بیٹے کو چھوڑ جائے، بیٹا باپ کو چھوڑ جائے، کوئی چمبے والی بات نہیں ہے. تو چودھری پرویز لائی جو ہے وہ کسی اور سینس میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن اب وہ نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، ہاں. اور عین ممکن ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ چودھری شجاعت کا ملنا جو ہے بڑا اہم ہے. اور جس طریقے سے آج چودھری شجاعت کا بیان ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں ہی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ انہیں ریسکیو کرنے گئے ہوں. ان کی کلاس جو تھی وہ بھی مل گئی نا ان کو، کچھ نہ کوئی فائدہ تو ہوا نا. ہاں یہ تو ابتدا ہے نا. آگے چل کے سیاست آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے، اور خاص طور پہ اس خاندان کو بھی آپ بڑا قریب سے جانتے ہیں. اچھا، کیا یہ اس وقت کنورہ کشتی تھی کہ ہم بھی اقتدار میں چلے یا آپ بھی اقتدار میں چلے؟ اصل میں نا چودھری خاندان کو اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نا وہ تقسیم کیا، وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے. ایک طرف چودھری شجاعت کو لگایا ہوا تھا اور دوسری طرف چودھری پرویز لائی کو لگایا ہوا تھا. اور وہ اس لیے کھیل رہے تھے کہ انہوں نے کہا اچھا جیڑا بھی اقتدار جائے گا اسی تو نال ہوں گے. اچھا میرے آج پیپلز پارٹی لبرٹی چوک پر جلسہ کر رہی ہے. اس سے پہلے مسلم لیگ نے چند دن پہلے کیا، اور اس سے پہلے سالوں سے جو تحریک انصاف ہے وہاں پہ جلسے جلوس اور ہر جو بھی کار ہوتی وہاں دیتی تھی، اور وہاں پہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ شو آپ نے مریم نواز کا دیکھ لیا کہ لوگ دیکھنے کو نہیں مل رہے تھے، اتنی کمی واقع تھی. اور یہ اس کا ایکسیپٹ کیا ان کی جماعت نے بھی کیا
کیا یہی اشر ہوگا پیپل پارٹی کا بھی آئیہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں کارکن بہت مایوس ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کا. میں صرف اس جماعت کی بات نہیں کر رہا جس پہ آج کل سختی ہیں. ساری سیاسی جماعت اور پاکستان ویسے بھی عوام میں بڑی مایوسی پھیل رہی ہے کیونکہ وہ انہیں نا کوئی کلیئر پکچر نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور خاص کر سیاسی مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ لوگوں کا نا سیاست سے ایمان اٹھ گیا اور وہ کہتے ہیں خاص کر کے ورکر کہتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں یار آج ہم اس جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں کل پتہ چلتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے زیر عتاب آ گئی اور ساتھ ہمیں بھی رگڑا لگ رہا ہے. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کہا کہ پنجاب میں نون لیگ اور پی ٹی اے کا ووٹ ہے تو اس میں یہ جو گلاب کا پھول نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس بارے میں کیونکہ یہ لاہور میں ان کا اجتماع ہے لاہور میں نہ ان کے ایم این اے نہ ایم پی اے نہ کونسلر ہے تو یہ کیسے ممکن ہوگا یہاں کامیاب جلسہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک تھا نا یا ان کے جو کارکن تھے ان کے خون میں شامل تھی پیپلز پارٹی. وہ مایوس ہو کے نا ادھر ادھر ہو گئے تھے. کچھ نون لیگ میں چلے گئے فقط کے ساتھ, کچھ جو تحریک انصاف میں چلے گئے, کچھ کسی اور جماعت میں چلے گئے, وفاق لیگ میں چلے گئے. لیکن ان کی ریوائول ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے. یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں یا ایک ہی جھٹکے میں ایسا ممکن نہیں ہے. آج کل بے شک انہیں آشیرواد حاصل ہے اور انہیں کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں کریں, اور پنجاب میں چیف منسٹر بھی ان کا ہے اور سارا کچھ معاملہ ہے. ان کو کہا ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں, لیکن اس کے باوجود ان سے اتنی وہ تو بڑے گلے شکوے ہو رہے ہیں کہ نون لیگ کے کام ہو رہے ہمارے. اچھا شاہد بٹ صاحب آپ یہ بتائیں کہ لندن میں کیا گل کھلا رہے ہیں آپ؟ سب کو لندن بلا دیا ہے کہ لندن جا رہے ہیں. ایک بندہ نہیں آتا, سب کو لندن بلا لیتا ہے. یہ کیا ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ؟ صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے دیکھیں لندن جو ہوتے ہیں وہ اس میں ہمارے پاکستان کی مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف صاحب ادھر ہے. ظاہری بات ہے ہماری پارٹی کے جو ہیں وہ سرپرست وہی ہیں تو جہاں چاہیں آپ, چونکہ وہ پاکستان میں اس وقت موجود نہیں ہے. اب تو ان کو روکا ہے کسی نے؟ نہیں, اب الیکشن کا ٹائم خود بھاگ کے گئے ہیں, دھوکہ دے کر گئے ہیں اور آپ انہیں بڑا معصوم بنا کے وہ قائد میں بیٹھے ہیں. اب ریگارڈنگ الیکشن جو انہوں نے اپنی سینئر جو ہماری قیادت ہے ان کو وہاں بلایا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے ہماری ایڈجسٹمنٹ کے متعلق ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کولیشن میں جانا ہے یا انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا ہے. تو اپنی ہماری جو پارٹیز کی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ساری باتیں قائد نے ہی چلانی ہوتی ہے. تو وہ اس لیے ان کو بلایا ہے کہ ان کے ساتھ مشاورت کی جائے. ہماری پارٹی میں یہ چیز بڑی ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ مشاورت کرتے ہیں, سب ٹیم کو ساتھ اپنے انوالو کرتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے لندن بلایا ہے, جو ہماری سینئر قیادت ہے ان کو بلایا ہے. بھائی آپ مجھے مشورہ دیں, ہمیں پنجاب میں کیا کرنا ہے, ہمیں کے پی میں کیا کرنا ہے, ہم نے سندھ میں کیا کرنا ہے, ہم نے بلوچستان میں کیا کرنا ہے, ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا ہے جس طرح آپ نے بتا رہے تھے, ہم نے انڈیپینڈنٹ الیکشن ہے اپنے دوستوں کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے یا سب کے ساتھ ملنا ہے. تو سے یہ اگر تحریک انصاف کا ووٹ کم نہیں ہوتا, جی یعنی کینڈیڈیٹ نہیں ہے ان کے, یعنی وہ کموں کو ٹکٹ دیں گے جو بھی ہے, یہ خوف آپ کو الگ الیکشن لڑنے کی ہمت دے گا؟ صاحب یہ تو مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کون سی بات کر رہے ہیں, خوف والی بات. مجھے یہ بتائیں ان کے خوف سے تو ان کے اپنے بندے جو لیڈرز تھے, جو ان کے فصلی بٹیرے آئے ہوئے تھے, جنہوں نے ملک تباہ کیا, وہ باقی ہیں. ہمیں اس کا تو فائدہ آپ کو ہوا نا, ہمیں اس کا فائدہ تو آپ کو ہوا, آپ بینیفیشری اس بات کے. سر دیکھیں مسلم لیگ ایک ایسی جماعت ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ مشکلات آئی پیپلز پارٹی کے اوپر آئی, ہمارے اوپر تو بار بار آئی. آپ مزے میں باہر چلے گئے, وہاں انجوائے کیا, پھر حکمران بن گئے, آپ پھر ان کی یہی سینس ہے کہ چوتھی دفعہ آئیں گے وزیر اعظم بننے گے. آپ میں کیا مشکلات رہی؟ نہیں سر, وہ اس میں مشکلات دیکھیں سر, 2 دفعہ میں 2 تاریخ سے ہماری حکومت ختم کی گئی, اس کے بعد ہمیں نااہل کر دیا گیا. یہ بہت بڑی پارٹی کے اوپر اٹیک کیا گیا. یہ تو آپ نے اپنا کیا بھگتا ہے, لیکن نہیں نہ لوٹتے ملک کو, نہ نااہل ہوتے, سزا ملی. لیکن اس کے باوجود ہماری پارٹی کی سب سے بڑی جو انٹیگریٹی یہ ہے, وہ پاکستان کی سالمیت چاہتی ہے. 75 ایئر میں کسی پارٹی نے اتنا بڑا بلنڈر یا اتنا اٹیک کبھی عسکری اداروں کے اوپر نہیں کیا جتنی مشکلات عسکری ادارے نے ہمارے اوپر کی ہیں. ہم نے ایک پتا بھی نہیں توڑا تھا, کوئی ایک ادارے کو بڑی دور کی بات ہے. اب سر جو رہتی ہے بات, لوگ جو ہوتے ہیں وہ نظریات کے اوپر چلتے ہیں, جس طرح آپ نے بات بتائی ہے.
पार्टियां कभी खत्म नहीं होती, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। आप ही पार्टियां खत्म हमेशा कर रहे रहती हैं, हैं। आप खुद खत्म कर रहे हैं। नहीं राणा सनाउल्लाह कहते हैं 3 दड़ों में बट गई है, कोई पीटीआई में जाए, कोई नॉन लीग में आ गए, कोई पीपल पार्टी में चले गए, कोई एक नई उन्होंने पार्टी सर, बना दी। वो आपने तो एक ऐसा ढांचा बनाया कि पीटीआई है ही नहीं। नहीं, हम ये नहीं कहते। आपके जज्बात, आपके एहसासात हैं। उनकी जो उनकी लीडरशिप थी, जो सेकंड कमांड थी, जो पॉलिटिकल लीडर्स बने हुए थे, जो सिटिंग एमएनए एमपीएस थे, वो भागे हैं। मैं वोटर की बात नहीं करता, अब वोटर्स को भी थोड़ा सा एहसास हो गया है। आपने ब्रेक लेनी है। वोटर्स को एहसास हो गया है कि हमने गलती की है। महमूद भट्ट साहब के लिए मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में खुदकशियां, कश्तियों में लोगों का मर जाना और डे टू डे महंगाई का जो जिन है वो ये काबू कैसे करेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी भट्ट साहब, मैंने आपके लिए सवाल किया था। जी देखिए एहसान साहब, आज ये आप 2017 तक की अपनी इकोनॉमी को देख लें, ये सारी जो आप बता रहे थे जी पेट्रोल प्राइसेस कहाँ थी जब हमें हुकूमत से निकाला गया था, उस वक्त प्राइसेस क्या थी कि 3-4 सालों में एक तो इंटरनेशनल आप चले वेव चली महंगाई की और उसका इफेक्ट पाकिस्तान में पड़ा, और सेकंड ये था ये जो नाअहल हुकूमत थी, नॉन एक्सपीरियंस लोग थे, उन्होंने भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह किया। अब जो मैं कहता हूं हम किसी के ऊपर बजाय करें तो उसने क्या किया उसने किया, मैं इस आपके चैनल से ये मैसेज देना चाहता हूं। अब हमने पीडीएम के साथ मिलके, शहबाज शरीफ का एक ब्रेन था, उन्होंने इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। आईएमएफ के बगैर पहला बजट हमने फिर दोबारा दे दिया। ये पूरी दुनिया मान गई कि यह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा जिसका शोर किया जा रहा था। अब सूरत हाल ये है कि हमने उस चीज को बचाने के लिए अपनी पार्टी को भी सफर किया, लेकिन अब जो नेक्स्ट हमारा जो बजट है उसमें जो प्लानिंग की गई है वो यही है कि आपने अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है। आपने फॉरेन जो आपके साथ रिलेशंस है, आपने जो बात कर रहे थे जी वो हवाई जहाजों में उड़ते रहे जी, वो बड़ा जनाब सरमाया ज़ाया करते रहे। अब देखिए उस फॉरेन मिनिस्टर की वजह से या शहबाज शरीफ साहब की वजह से आपके सफारती ताल्लुकात इतने बेहतर हुए। अब आप रशिया के साथ तेल सस्ता ले रहे हैं, ईरान के साथ, ये इमरान खान का इनिशिएटिव है। आपने क्या किया इसमें? सर इसमें इमरान खान का ये इनिशिएटिव है। मैं देखो सर, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये चीजें सारी जो हुई हैं वो सफारती ताल्लुकात की वजह से हुई हैं। जब आपके फॉरेन रिलेशन अच्छे होंगे, आप जिससे चाहेंगे आप अच्छी चीज अपने मुल्क के लिए ले सकते हैं। आपके पास डॉलर का इशू बना, महंगाई बहुत हो गई, डॉलर्स का एक प्रॉब्लम आ गया मुल्क में। अब हमने बॉर्डर ट्रेडिंग शुरू कर दी कि भाई कमोडिटी टू कमोडिटी, मैं चावल दूंगा पाकिस्तान ईरान से जनाब कुछ चीज ले लेगा, मैं रशिया को ये चीज दूंगा, मैं उनसे ट्रेड कर लूंगा। बट साहब ये आपका बहुत अच्छा इकदाम है और मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगर यूएई पैसे नहीं दे रहा, कतर पैसे नहीं दे रहा, सऊदी पैसे नहीं दे रहा, वो आपके वजह से नहीं दे रहा। नहीं सर, वो भी मैं ये बात करें ना आप। देखो दो चीजें सर, आईएमएफ से हमने लोन नहीं लेना, ये भी हमारी एक पार्टी की मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। उन्होंने दिया, मैं आपसे कहता हूँ अगर आप कहते तो आप कल भी शहबाज शरीफ ने कहा, बात नोट कर ले, आईएमएफ पाकिस्तान के पीछे आएगा कि हमसे ले, आईएमएफ जो है उसकी मजबूरी बन जाएगी पाकिस्तान। अब उसमें ये मैं आपको बताऊं, आपने चाइना ने पाकिस्तान में लोग नौकरियां लेने के लिए आएंगे, आपने भी ऐसी बात की। मैं बताता हूँ, ऐसा आप छोड़ कर दिखाते हैं। चाइना ने 1 अरब कर दे दिया। अब यू वाली बातें, वो सारे पैसे आ रहे हैं कहाँ? जी सर मैं बताने लगा हूँ सर, जो जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी ऊपर जानी है वो मैं आपको क्लियर बता दूं। अब आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को वो चीजें दी है, सब्सिडाइज शुरू कर दी है, इनपुट्स कम हो जाएंगे, इम्पोर्ट ड्यूटियां कम हो गई, सोलर एनर्जी आगे इस बजट में ये सारा लॉलीपॉप है सर। इसमें ये होगा आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 6 महीने में आपकी इकोनॉमी को चेंज कर सकता है। अच्छा। जब आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी इम्पोर्ट कम होगी। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपको ज़र मुबादला आएगा। रही बात आपकी जो बात आपने कही, ये लोग खुदकशियां,
یہ باہر جا رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں. آپ یہ کے دیکھیں ہلکے لوگ اتنے مر گئے ہیں, آپ خود وہاں پہ گئے ہیں, میں سب سے زیادہ اس بات میں خود بڑا پریشان ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے ہلکے کے 7 بچے بیچارے وہ اس معاملے میں گئے. یہ بھی بدقسمتی, یہ چاہیے تھا گورنمنٹ کی امداد کرتی سر. میں وہ انشاءاللہ وہ ہم نے ان کے پیٹ میں کیا گیا سر, وہ تو انشاءاللہ شباز شریف سر میں اور سمگلوں کو پکڑے ہیں اور ان کی فائنینشیل بھی سپورٹ ہوگی. وہ بچے تو واپس نہیں آ سکتے, لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں سر کہ میں پیرنٹس کو بھی یہ کہوں گا, ایڈوائز کروں گا کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں یہ جو ملک دیے ہے اس میں بے شمار ذخائر ہیں. یہاں محنت کر لیں, اپنی زمینیں, اپنے گھر, اپنے مویشی زیورات بیچنے سے بہتر ہے کہ موت کے منہ میں جانے سے بہتر ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یہاں ہر آدمی محنت کرے. ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کریں گے. انڈسٹری جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی, نہ انڈسٹری میں ہم جا کے کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. سو میں جو سمجھتا ہوں اس حکومت کا یہ ہے کہ جو انہوں نے بجٹ دیا ہے سر, جو بات بجٹ سے چل رہی تھی, اس بجٹ میں ریلیف دیا گیا ہے ایگریکلچر سیکٹر کو. سر جب آپ کا ایگریکلچر سیکٹر آسان ہو جائے گا, سستا ہو جائے گا, تو پھر جو عام آدمی کو روٹی ملنی ہوتی ہے وہ بھی سستی ہو جاتی ہے. آپ کو چاہیے جو بیسک نیڈز ہیں, آپ کا گھی ہے, تیل ہے, چینی ہے, یہ چیزیں ساری آپ نے خود پروڈیوس کرنی ہے. ہم تو ٹماٹر, ادرک, یہ چیزیں بھی امپورٹ کر رہے تھے. تو یہ چیزیں ساری جب امپورٹ بند ہو جائیں گی, ڈالرز کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, ڈالر کا ریٹ کم ہو جائے گا, ملک میں خوشحالی سر آ جائے گی. یہ میں ضرور پیسے دیتا ہوں کہ یوتھ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے یہ جو لوگ بچے جا رہے ہیں ان کو سر, میں یہ میری حکومت سے یہی اپیل ہوتی ہے, آپ کے چینل سے بھی یہی ہوگی, ان یوتھ کو آپ پازیٹیو سائڈ پہ لے کے آئیں. جو ہماری بیرن زمین پڑی ہوئی ہیں, بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ انڈر کلٹیویشن ایریا لایا جائے اور ان لوگوں کو, ان بچوں کو 10 سال کے لیے وہ زمینیں دے دی جائیں, سولر پینل دے دیا جائے, ٹیوب ویلز کا پانی دے دیا جائے. وہاں اگر فصلیں نہیں اگتی تو وہاں جا کے آپ شیپس رکھ لیں, پولٹری کر لیں, لائف سٹاک کو پروموٹ کر لیں, سو دیٹ کہ آپ کی ایگریکلچر جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ کریں, یہی ہوگا سر. لیکن مجھے یہ فوجی عدالتیں آپ نے بنانے کی بڑی قرارداد پیش کر دی, خواجہ اعظم نے بڑے بڑکیں لگائیں. جی کہ یہ مجھے یہ بتائیں کہ جمہوری آپ دور کہتے ہیں اپنا, اور اس میں آپ فوجی عدالتیں قائم کریں, یہ کیا خوشی کی بات ہے؟ کیا آپ کے بڑے آپ کے شادی صاحب, اس میں یہ آپ کی بات کو میں تھوڑا سا نگیٹ کروں گا. آرمی ایکٹ کے تحت آلریڈی جو بنا ہوا ہے اس میں تو ہم آرمی ایکٹ کو نیا بنا رہے ہیں, وہ آلریڈی آرمی کا ایکٹ پہلے پاکستان بننے سے پہلے کا بنا, اس میں کوئی چیز نہیں ہے. جن لوگوں نے سول پراپرٹیز کو ڈیمیج کیا ہے ان کے کیسز پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے وہ سول کورٹس میں چلیں گے اور سول کورٹ ہی ان کا ڈیسائیڈ کرے گی جو بھی کسی نے زیادتی کی ہے, نقصان کیا ہے. لیکن عسکری اداروں کے اوپر جو آرمی کنٹونمنٹ ایریاز ہیں ان کے اوپر ہمارے سیولین لاز نہیں لگتے, وہاں آرمی ایکٹ کے تحت ہی سر ہوتا ہے. وہ نہ تو خواجہ آصف صاحب نے کوئی قانون بنایا ہے, خواجہ آصف صاحب نے تو صرف تائید کی ہے کہ ہاں بھائی جو سول کیسز ہیں, جو سول پراپرٹیز ہماری یہ گورنمنٹ کی آپ کے علم میں اضافہ کروں, اگر کسی بھی فوجی تنصیبات کے بارے میں سیویلین اور فوج کے لوگ مل کے کوئی ایسا اقدام کریں تو اس میں یہ مارشل, یہ جو فوجی عدالتیں ہوتی ہیں, اکیلے سیویلین کو کوئی فوجی عدالت نہ سزا دے سکتی, نہ ٹرائل کر سکتی, نہ بلا سکتی ہے. نہیں سر, یہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کوئی سیویلین آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی آرمی کے اوپر اٹیک نہیں کرتا, ہمیشہ اٹیک اس وقت کی کرتا ہے کوئی جو محب وطن نہیں ہوتا. جو محب وطن ہوتا ہے, جو پاکستانی شہری ہوتا ہے, جو اس پاکستان کا شہری ہے, وہ کبھی بھی اپنے اوپر, اپنی آرمی کے اوپر, اپنے عسکری اداروں کے اوپر اٹیک نہیں کرتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہے, ٹیررسٹ ہے, یا جو پاکستان کا دشمن ہے وہ اٹیک کرتا ہے. اور اس میں سر آپ خود وہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں, آپ نے ابھی بات کی کہ عمران خان خود اب کہہ رہا ہے جی کہ وہ میرے بندے نہیں ہیں. اچھا وہ بندے نہیں ہیں تو کوئی ایسا بندہ تو نہیں پکڑا انہوں نے کہ جو بندہ ہے اس شامل نہیں تھا. وہ کون لوگ ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کو سکھایا گیا یا خود گئے. جس نے بھی وہ کام کیا اس نے پاکستان کی سلامتی کے اوپر اسے داغ لگا دیا. آپ ماشاءاللہ بہت ہی تجربہ کار بھی ہیں اور ان سارے معاملات کو جانتے ہیں. یہ جو میں نے بات کی ہے کہ کسی بھی سول آدمی پر فوجی عدالت میں کیس چلایا جا سکتا ہے. احسان ناز صاحب, مجھے تو بڑی حیرانگی ہو رہی ہے, آپ
یہ بات کر رہے ہیں، یہ ان معاشروں میں ہوتا ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، جہاں ضابطوں کے مطابق چیزیں چلائی جاتی ہیں، جہاں آئین کو جو ہے مقدم رکھا جاتا ہے، جہاں شخصیات کی خواہشات کے مطابق ملک کو چلایا جاتا ہے نا، وہاں شخصیات ڈومینیٹ کرتی ہیں، وہاں خواہشات ڈومینیٹ کرتی ہیں۔ تو اس ملک میں کون سا کام جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ آپ کی سپریم کورٹ مفلوج ہو کے جس ملک میں بیٹھی ہو، جج رو پڑے ہیں، جج رو پڑے ہیں، وہاں آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، وہاں آپ پوچھتے ہیں کہ فوجی عدالتیں بنائی جا سکتی ہیں کہ نہیں۔ یہ سخت گناہ ہے جناب، آپ بہت گناہ کر رہے ہیں یہ بات کر کے بھی، لہذا خدا کا خوف کریں اور بس کینڈے میں رہیں آپ، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ اسی وجہ سے پاکستان میں جو ہے نا مایوسی بہت زیادہ پھیلی گئی۔ یہ ابھی بڑ صاحب بات کر رہے تھے، ہمیں بہت افسوس ہے جو لوگ وہاں، میں انہیں شہید کہوں گا، روزگار کے سلسلے میں گئے تھے، وہاں وہ ڈوب گئے ہیں، لیکن یہ اس کی بنیادی ذمہ داری اور یہ مجرمانہ غفلت ہے اس ریاست کی، کہ جس ریاست میں اس کا شہری تحفظ محسوس نہ کرے، عدم تحفظ کا شکار ہو، جہاں اس کو روزگار کے مواقع میسر نہ آ رہے ہوں، یہاں اور وہ جو ہے اپنے پیسے خرچ کر کے موت کے سفر پر روانہ ہو، ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا، رسک لے رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے تنگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جس ملک میں آپ کے تمام ادارے جو ہیں وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں، میں نے دنیا کے 13-14 ملک پھرے ہیں، لوگ ریاستیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اپنے شہری کو کہ آپ کاروبار کریں، ٹھیک ہے، وہ روزگار کے حوالے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں۔ یہاں جو ہے آپ کے ہر کام میں، 2 نمبری کام میں، یہاں جو ہے آپ کے راستے کھلتے جاتے ہیں، آپ کے سرکاری ادارے ہر 2 نمبر بندے کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور ہر 1 نمبر کام کرنے والے بندے کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ آپ ایک فرد نہیں لے سکتے تھرو پراپر چینل، ٹھیک ہے، آپ ڈومیسائل نہیں بنوا سکتے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جی یہاں کے شہری کو جو ہے وہ یہاں ہی رہ کے کام کرنا چاہیے۔ بھائی آج پاکستان میں، میں چونکہ پھرتا ہوں، پاکستان میں جن کے پاس وسائل ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ کسی طریقے سے پڑھنے کے لیے بھیج دیں، ویسے بھیج دیں، وہ وزٹ پہ چلے جائیں، وہ کہتے ہیں بندے نکالو ادھر سے، ایک آدھ بچہ جو ہے وہ نکالو پاکستان سے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے کہیں باہر ٹھہر بن جائے۔ اور جو نہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کسی ایجنٹ کو پیسے دو اور ملک سے بندہ نکالو۔ یہ حالت آپ کی ہو گئی ہے، یہ کشتی اسی چیز کا شاخسانہ ہے، اور یہ ایک اور بدقسمتی آپ دیکھیں، کوئی جرم ریاست کے بغیر نہیں ہو سکتا، سرکاری اداروں کے پشت پناہی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام FIA کے لوگ پیسے کھاتے ہیں ان سے، جو ایجنٹوں سے، ٹھیک ہے، اور وہ کروڑ پتی ارب پتی ہوئے، ذرا ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ بھی آپ جب آپ نے نوکری شروع کی تھی تو آپ کے پاس کیا تھا؟ یہ جتنے ڈائریکٹر ہیں، یہ اور ایک FIA کا خوف بھی ہے، وہ ارب پتی ہوئے ہیں، اور غریب کے بچے جو ہے ان کو اور ان کا بھی کچھ نہیں بننا، چونکہ اب ایک پریشر آ گیا ہے کہ یہ لوگوں کی وجہ سے، ایجنٹوں کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ مارے گئے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں، تو اس وجہ سے 4 دن پکڑے جائیں گے، یہی انویسٹیگیشن افسر لکھے گا یہ بے گناہ ہے، یہی پراسیکیوٹر کہے گا نہیں جی یہ سارا کچھ جو ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا ہے، اور یہ پھر پیسے دے کے چھوٹ جائیں گے۔ تو بھائی اس سے پہلے نواز شریف کو بھی بے گناہ لکھ رہے ہیں، شہباز کو بھی لکھ رہے ہیں، حمزہ کو بھی لکھ رہے ہیں، مریم کو بھی لکھ رہے ہیں، ساری ایک لڑی ہے یہ بے گناہ۔ یہ خالد صاحب آپ یہ بتائیں، یہ علماء کرام کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا رول ہے؟ یہ جمعیت الپاکستان 8 دھڑوں میں بس گئی ہے، باقی بھی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے مختلف ونگز ہیں، یہ کیا کس جہنم میں عوام کو پھینک رہے ہیں؟ حالانکہ یہ محراب منبر کے بھی مالک ہیں، جبہ قبہ بھی ہے، تمام جو یہاں پہ لوگ جا کے سلام کرتے ہیں ان کے بھی مالک ہی ہیں، یہ کیا کردار ہے؟ آپ یہ بتائیں، کیونکہ آپ کے اندر کی بات۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء کا اور مذہبی طبقے کا انتشار ہے اور گروپ بندی ہے اور گروہ در گروہ تقسیم ہو جانا ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نظریاتی سیاست ختم ہو گئی ہے اور مفاداتی سیاست حاوی ہو گئی۔ تو ظاہر ہے جب مفادات عزیز ہوں گے تو پھر دھڑے بندیاں بھی ہوں گی، انتشار بھی ہوگا، تو جو انتہائی افسوسناک ہے۔ لیکن اس سارے افسوسناک منظر میں جو ایک خوش عین بات ہے احسان ناز صاحب، وہ یہ ہے کہ کچھ سال پہلے تک ہماری سیاست بہت ایک محدود طبقے تک محدود تھی،
جو پڑھے لکھے لوگ تھے, انرجیٹک تھے, جن کے پاس اسکل تھا, جو بات کر سکتے تھے, جو مسائل جانتے تھے, ٹھیک ہے, وہ سیاست سے لا تعلق تھے. لیکن اب پچھلے چند سالوں سے لاکھوں کی تعداد میں ایک نیا خون, پرجوش خون, جو بات کر سکتے ہیں, جو معاملات کو سمجھتے ہیں, جن کے پاس ذہن ہے, دماغ ہے اور جذبہ ہے, ولولہ ہے, وہ سیاست میں انوالو ہوئے ہیں. انہوں نے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کی. یعنی آپ ان نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں جس کو مریم نواز کہتی ہے 25 سال والے ہاتھ اٹھاؤ, 35, ان کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں تو ان نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں جو سوال اٹھا رہے ہیں اور جو تمام تر ریاستی جبر کے باوجود اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو نیا خون اور نیا جذبہ اور انرجیٹک نوجوان سیاست میں آئے, آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے پرانے گھسے پٹے سیاستدان ہیں, یہ سیاست سے سیاست بدر ہو جائیں گے اور ایک نئی قیادت اور نئے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ سیاست میں آئیں گے. اور یہ طریقے استحکام پاکستان پارٹی آگی نہیں, اور کیا کرنا. استحکام پاکستان پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو لوگ ان کے کن کی بات کر رہے ہیں, کیا پارٹی ہوگی, کہاں ہیں لوگ؟ احسان ناز صاحب, وہ کیا پارٹی ہوگی کہ جنہوں نے اپنے تاسیسی اجلاس میں ہی سوالوں کے جواب دینے سے انکار کر دیا, ایک پیپر پڑھا اور اس کے بعد چلتے بنے. ایسے پارٹیاں بنتی ہیں. نہیں, فردوس ہے کہ وہاں آج کا روزانہ مجمع لگا رہی ہے. فردوس عاشق ایوان کی کوئی اپنی ذاتی فوٹنگ نہیں ہے. وہ کبھی کسی پارٹی میں, کبھی کسی کونسلے میں, تو ان کے کوئی قابل ذکر جے یو پی پہ آئے, جے یو پی کہ یہ دھڑے بندی کیوں ہے اور یہ کب اکٹھے ہوں گے؟ اللہ کرے اکٹھے ہو جائیں. اکٹھے ہونا چاہیے. جب نظریہ ایک ہے, فکر ایک ہے, تو سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. اور اکٹھے اگر ہو جائیں گے تو ایک بڑی طاقت بن سکتے ہیں. کسی زمانے میں تو جمعیت علماء پاکستان دوسری بڑی سیاسی پارٹی تھی, اور سندھ اسمبلی میں جے یو پی کا اپوزیشن لیڈر تھا پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب, اور قومی اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں جس نے پرائم منسٹر کا الیکشن لڑا تھا وہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے. اور متحدہ مجلس عمل میں بھی نورانی صاحب نے بڑا فعال کردار ادا کیا. لیکن بدقسمتی سے, لیکن اس میں چھرا کس نے گھوما؟ فضل الرحمان نے گھوما, یہ بات اسلامی نے گھوما. فضل الرحمان صاحب کی تو بات ہی چھوڑ دیں, کیونکہ ان کی تو ساری سیاست جو ہے اس کا مرکز اور محور مفادات ہے. اور یہ جو ابھی انہوں نے بات کی, بٹ صاحب نے محب وطن اور غیر محب وطن کی, تو مجھے بتائیں انصاف سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ جنہوں نے مودی کو یہاں پہ, جنہوں نے مودی کو یہاں پہ بلایا اور اس کو ساڑیاں بھیجی, کیا وہ محب وطن ہے؟ جنہوں نے گجرانوالہ کے الیکشن میں فوج کے بغیر ویزے کے بلایا, اور بغیر ویزے کے, اور پتہ نہیں کون کون ساتھ آئے تھے, اور راگ ایجنٹ بھی اس میں شامل تھے, اور جنہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں پاک فوج کے سپہ سالار کے خلاف نفرت انگیز زبان استعمال کی, وہ محب وطن ہے؟ جس اس وقت جو وزیر دفاع ہے, جنہوں نے قومی اسمبلی میں پاک فوج کے خلاف انتہائی زہریلی گفتگو کی, کیا وہ محب وطن ہے؟ اور وہ لیڈر جسے بڑا وہ کہا جاتا ہے کہ وہ پوری سیاست پہ بھاری ہے, جس نے کہا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, کیا وہ محب وطن ہے؟ کدھر بھاگ گیا تھا؟ اگر آپ پرانی باتوں کو دیکھیں گے تو بہت سارے حقائق ہیں. آپ چھوڑیں, اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈر 2 قدم پیچھے ہٹیں, اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑیں, اور ایک ہی شخص اور ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وقتی طور پہ لوگ سہم جائیں گے, لیکن یہ عوام کا غم و غصہ جب طوفان بنے گا, پھٹے گا, تو پھر سب کو بہا لے جائے گا. اس لیے ہوش کے ناخن لیں, جوش کی بجائے ہوش سے کام لیں, اور ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 13 جماعتوں کا اتحاد ہے, یہ بتائیں ان کی 1.5 سال کی کارکردگی کیا ہے؟ یہ تاریخ کی سوال ہے آپ کے لیے, یہ سوال ہے یہ سوال ہے. یہ تاریخ کی نالائق ترین حکومت ہے, ناکام ترین حکومت ہے, اور نکمے ترین یہ حکمران ہیں جنہوں نے سوائے اپنے کیسز ختم کروا. چلو بٹ صاحب بتائیں. میں طالب صاحب کی بات بھی آگے بتاتا ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ صاحب نے اگر کوئی تقریر کی تو کیا اس کا ریئیکشن ہوا؟ کسی مسلم لیگی ووٹر نے کوئی گملہ توڑا؟ کیا کسی عسکری ادارے پہ جا کے حملہ کیا؟ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. وہ 2 سال جیل میں رہ کے آئے ہیں, کیا انہوں نے آ کے ملک میں کچھ گڑبڑ کی ہے؟ کچھ نقصان پہنچایا اس کے ادارے کو؟ آپ کے جتنے لیڈر ہیں وہ امبیزلمنٹ میں گئے ہیں, سر پیسوں میں گئے ہیں, سیاسی طور پہ نہیں گئے. نہیں, دے آر آل وکٹمائز. سر دیکھیں, مریم گئی وکٹمائز, شہباز شریف, نواز شریف, صادر, یہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی, سارے پیسے لوٹنے میں. اس کے باوجود کیا ہم نے کوئی عسکری ادارے کے اوپر اٹیک کیا؟ جن کی یہ تائید کر رہے ہیں جی کہ اس جماعت کو دبا رہے ہیں, وہ اس کو ہم نے نہیں دبایا. اس کو تو خدا کا قہر پڑ گیا, اس نے ایسے ادارے کے اوپر حملہ کر دیا
जिस अदारे ने ही उसको इस जगह पे पहुंचाया, ਤੁਹਾਡੇ वो ਪੁੱਜਿਓ जो अपना मोहसिन नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ वो अपने ਪੁੱਜਿਓ अदारे ना। का मोहसिन नहीं है, जो पाकिस्तान के मुहावजा का मोहसिन नहीं है, उसने क्या करना है? वो सर वो कंडेम्ड इसलिए हो गए, वो शर्मिंदा हो रहे हैं। अब शर्मिंदा हो रहे हैं ना, उस वक्त शर्मिंदा होता है जनाब जिसने भी ये अटैक किया है इस अस्करी इदारों के ऊपर, इसने पाकिस्तान के ऊपर किया है, ये हमारे नहीं है। जब आप ये करेंगे ना, लीडर जब ये करेगा, तोड़ दो, मार दो, आग लगा दो, उसको छोड़ो नहीं, तुमको गुलाम हो फलान, सर कौम जो हमारी है, ये आखिरी इतनी आखिरी बड़ी लम्हात है लेकिन हमारे ये सर, प्रोग्राम फॉलो कर दिए पे। लीडर मियां को। हबीब साहब, आप ये बताएं कि इसका हल क्या है? सर, लीडर ये को लड़ाई follow करती कैसे है। खत्म होगी? ये मुल्क कैसे सर्वाइव करेगा? एहसान नाज़ तअम्मुल साहब, पैदा करें। बहुत मुश्किल सवाल आपने हाँ। पूछ लिया। ये इस माहौल में जो है ना वो मुमकिन नहीं है, ठीक? उसके लिए माहौल पैदा किया जाता है। अच्छा। और हमेशा जो है ना कलेक्टिव एफर्ट्स की जाती हैं। Sure. इनफरादी तौर पर कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब आप किसी घर में लड़ाई जहाँ भी होगी ना, वहाँ अमन नहीं हो सकता, वहाँ तरक्की नहीं हो सकती, वहाँ जो है खराफात तो पैदा हो सकती हैं, वहाँ आप सुकून तलाश करें तो सुकून पैदा नहीं हो सकता। तो आपको माहौल ठीक करना पड़ेगा, और जिन्होंने माहौल ठीक करना है वो शायद उनका मकसद कुछ और है, ठीक है? उनका भी प्रोग्राम नहीं है। उनका भी प्रोग्राम नहीं है माहौल ठीक करने का। तो लिहाजा सबसे पहले तो जो है ना वो हमने एक तो हमें बुनियादी तौर पर फैसला कर लेना चाहिए कि इस मुल्क को हमने किस सिस्टम के ताबे चलाना है, ठीक है? और वो उसको हमने आप भाई लंदन प्लान के ताबे चलाना, और जैसे कमाल करते हैं आप। नहीं, मेरी बात सुने। भाई जमहूरियत की कंटिन्यूटी के लिए आप सब इकट्ठे हो जाएं, ये एक मैसेज दे सब कि सर, तमाम अगर पॉलिटिकल बात- पार्टियां नहीं, बात- बात बात नहीं, सुनिए, आप इकट्ठे नहीं होने दे रहे जो हैं। मियां साहब बात कर रहे हैं ना, आप उसको इकट्ठे नहीं कंप्लीट होने दें। लेकिन नहीं, मैं तो मुझे सब नहीं, ये आप कह रहा हूँ, बट बताएं साहब, मुझे बात सब। यह है कि आप इकट्ठे नहीं ना होने दे रहे क्यों हैं, नहीं? और बड़ी यही तो अच्छी बात बात है। है। देखना, सर, एक मुकाबला बंदा नहीं है। एक बंदा मिन्नतें कर रहा है कि जी अच्छा मुझसे बात कर लो, और उसके पास अवामी ताकत भी है, आप उसे कहते हैं नहीं तेरे नाल हुण गल नहीं करनी क्योंकि तू तेनू बहुत एक बड़ा बन के जुर्म मार कर रहा बैठा है। तो वो इस तरह नहीं होता। देखें, हुक्मरान जो होते हैं ना उनका बड़ा दिल होता है, और वो जिसके पास स्टीयरिंग होता है हमेशा वो बुलाता है और वो कहता है कि आए जनाब इस मुल्क। लेकिन नाज़र साहब आखिरी 1 मिनट है, आप बताएं। भाईजान, मेरी तजवीज ये है हाँ। कि मैं ये समझता हूँ कि जिस लीडर के इंटरेस्ट मुल्क में नहीं होते, जिनकी औलाद, जिनकी जायदाद और जिनके सब कुछ मुल्क में नहीं होता, मुल्क से बाहर होता है, उसको मुल्क से दिलचस्पी और मोहब्बत ओ हो ही भाई, नहीं। मरियम नवाज शरीफ कहती है इमरान खान के बच्चे इसलिए- बाहर हैं, हम तो नहीं है। इसलिए कानून साजी की जाए कि जिस शख्स के पाकिस्तान से बाहर असासे हों, वो पाकिस्तान में ना वजीर आजम बन सकता है, ना वजीर आला बन सकता है, किसी अहम पोस्ट पे नहीं आ सकता। जिंदाबाद। इसलिए कि उन लोगों का हक है जो मुल्क में रह रहे हैं। लो जी, आप सर, सियासत में बस यही मैसेज जिन देते मामलात हैं, पर आज हमने बहस हम्बल की, बर्दाश्त करें। उसका फैसला अवाम ने करना है, आपने करना है। जो कुछ हमने कहा इसको आप देखिए और फैसला कीजिए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक और पैनल के साथ। मुझे और मेरे साथी को खुदा हाफ़िज़ कहने का मौका दें। अल्लाह हाफ़िज़।